امریکہ اور ایران مئی کے آخر تک ایک عبوری امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے وہ تمام کوششیں مٹی میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ $40 ملین مالیت کا ایک امریکی اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر یہ آبِ ہرمز کے پانیوں میں گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس ہیلی کاپٹر کا بدلہ لیا جائے گا۔ شہریوں کو زبردستی نکالنے کے اسرائیلی حکم نے اب خطے میں جنگ کی آگ ٹھنڈی ہونے کی امیدوں کو یکسر چکنا چور کر دیا ہے، اور یہ جنگ یقیناً اب ایک وار آف اٹریشن یعنی دونوں طرف تباہی کی جانب بڑھتی ہوئی ایک جنگ نظر آ رہی ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں 8 اپریل کو ہونے والے سیز فائر کے نازک معاہدے کا ڈھانچہ اب علاقائی کشیدگی کے دباؤ کی وجہ سے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 9 جون 2026 کو خلیج فارس میں واقع دنیا کے سب سے اہم تجارتی آبی راستے یعنی آبِ ہرمز میں ایک ہائی سٹیک یعنی حساس اور خطرناک فوجی سٹینڈ آف اور جنوبی لبنان میں بڑے پیمانے پر ہونے والے اسرائیلی فوجی حملوں نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور ایرانی دارالحکومت تہران کے درمیان جاری براہ راست سفارتی رابطوں کو تقریباً خاتمے کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب محض چند گھنٹے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی ایک بڑی پرامید ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایک مستقل امن معاہدہ صرف 2 یا 3 دنوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد خطے کی صورتحال نے اچانک ایک ہولناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ خلیج فارس میں نیول بلاکیڈ یعنی بحری ناکہ بندی کی نگرانی پر مامور ایک قیمتی امریکی جنگی ہیلی کاپٹر جسے AH-64 اپاچی کہتے ہیں، اسے ایرانی افواج کی طرف سے مار گرائے جانے اور لبنان کے تاریخی شہر سور جسے انگریزی میں طائر کہتے ہیں وہاں سے شہریوں کو زبردستی نکالنے کے اسرائیلی حکم نے اب خطے میں جنگ کی آگ ٹھنڈی ہونے کی امیدوں کو یکسر چکنا چور کر دیا ہے۔ گزشتہ رات خطے سے ایرانی تیل کی برآمدات کو روکنے کے لیے شروع کی گئی امریکی نیول آپریشن کے تحت پیٹرولنگ کرنے والا $40 ملین مالیت کا ایک امریکی اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر یعنی ہتھیاروں سے لیس یہ جو تھا جنگی ہیلی کاپٹر یہ آبِ ہرمز کے پانیوں میں گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ اس ہیلی کاپٹر کے 2 پائلٹوں کو بچا لیا گیا ہے۔ منگل کی دوپہر کو اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اس ہیلی کاپٹر کی تباہی کا واضح ذمہ داری یا ملبہ جو تہران یعنی ایرانی حکومت پر ڈالا ہے، اور صبح کے معتاد انداز کو بدلتے ہوئے یعنی پہلے وہ یہ کہہ رہے کہ معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن پھر بعد میں کہا کہ ایران کو سخت فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے انہوں نے، اور کہا کہ اس ہیلی کاپٹر کا بدلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ہماری عظیم فوج کی طرف سے ابھی اطلاع دی گئی ہے کہ گزشتہ رات ایرانیوں نے آبِ ہرمز پر پیٹرولنگ کے دوران ہمارے ایک انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر میں سے ایک کو مار گرایا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس واقعے میں 2 پائلٹ شامل تھے جو دونوں محفوظ اور خیریت سے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کے لیے اب یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ اس حملے کا بھرپور جواب دے۔ تو امریکہ کے سینٹ کام کے مطابق اس تباہی کے بعد دونوں امریکی پائلٹوں کو سمندر سے بچانا بحری جنگ کی تاریخ میں ایک یادگار اور ایک بڑا واقعہ بن گیا ہے۔ تو امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز کے مطابق پائلٹوں کے بچاؤ کی کارروائی سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے تک سمندر کے پانی میں رہے وہ، جس کے بعد انہیں امریکی نیوی کے خصوصی ٹاسک فورس 59 کے ذریعے چلائے جانے والے 24 فٹ لمبے کورسیئر نامی خودکار بحری ڈرون یعنی پوٹ، یہ بغیر انسان کے چلنے والی کشتی ہوتی ہے، اس نے ان دونوں پائلٹوں کو ڈھونڈ کر بحفاظت وہاں سے باہر نکال لیا ہے۔ تو یہ سمندر میں اپنی نوعیت کا پہلا خودکار یعنی بغیر انسان کے انجام دینے والا ایک ریسکیو مشن یا ریسکیو آپریشن تھا۔ اگرچہ دونوں پائلٹ اب بالکل محفوظ ہیں، لیکن اس واقعے کے سفارتی اثرات انتہائی سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ کئی مہینوں سے یہ کم بلندی پر اڑنے والے امریکی جو جنگی ہیلی کاپٹر ہیں، یہ تہران کی توانائی کے برآمدات کا گلا گھونٹنے کے لیے
ایرانی ساحلوں پانیوں کی سخت نگرانی کر رہے تھے، اور اب دونوں افواج کے درمیان یہ براہ راست ٹکراؤ فروری کے آخر میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے امریکی فوج اور ایران کی پاسداران انقلاب کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین یہ تصادم بن گیا ہے، اس ہیلی کاپٹر کا گرائے جانا۔ اور اگر اس کے جواب میں امریکہ بھی کوئی کارروائی کرتا ہے تو شاید یہ جنگ پھر تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے۔ ایک طرف جہاں واشنگٹن اور تہران کے درمیان خلیج فارس میں دھمکیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف ایران کی زیر قیادت ایکسس آف ریزسٹنس کا وسیع نیٹ ورک بحیرہ روم کے ساحل پر دباؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ یعنی ابھی ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے کر کے کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پر اب حملے جنوبی بیروت کی طرف نہیں بلکہ نئے شہر سور کی طرف ہو رہے ہیں، جو کہ ایک ساحلی شہر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنگ رکتی نظر نہیں آ رہی اور اسرائیل بھی اپنی ہٹ درمیوں سے واپس نہیں ہٹ رہا ہے۔ تو منگل کی صبح اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے تاریخی بندرگاہی شہر سور سے تمام شہریوں کو فوری طور پر نکل جانے کا ایک بڑا اور غیر معمولی حکم جاری کر دیا، جس میں شہر کا قدیم عیسائی محلہ بھی شامل ہے، جو اس سے پہلے ہزاروں بے گھر ہونے والے پناہ گزینوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر سور کا لگتا ہے اب اسرائیل سور کو غزہ کی طرح تباہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ خطے میں پھر سے لڑائی ہو۔ پاکستان نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں امن کی کوششوں کو ڈی ریل کر رہا ہے۔ مارچ میں لبنان پر اسرائیلی حملے کے آغاز سے لے کر اب تک ان حملوں میں کم از کم 3,666 افراد جاں بحق اور 11,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 12 لاکھ سے زیادہ جنوبی لبنان کے شہری اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں، یعنی بے دخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے لبنان کے مرکزی اور شمالی حصوں میں جا کے پناہ لی ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے دی گئی مختصر مہلت ختم ہوتے ہی سور کے مختلف محلوں پر کم از کم 15 بھاری بمباری والے فضائی حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 9 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ وہاں کے مقامی عیسائی رہنماؤں نے بین الاقوامی سفارتکاروں سے اس تاریخی شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے آخری لمحات میں مایوس کن اپیلیں بھی کی ہیں، لیکن منگل کی دوپہر تک سمندر کے کنارے بنے تمام کیفے اور جو فشریز کے جو علاقے ہیں اور جو دوسرے جو ساحل کے قریب جو مقامات ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ویران ہو چکی تھیں، کیونکہ ہزاروں لوگ شمال کی طرف سیدہ اور بیروت کے علاقوں کی جانب بھاگنے والے لوگ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ پناہ گزینوں کے قافلے میں شامل ہو چکے تھے۔ تو اسرائیلی فوج نے اپنے فضائی حملوں کے اس دائرے کو بڑھانے کا دفاع کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ لبنان کی مسلح تنظیم کے جنگجوؤں نے اس عیسائی علاقے کے اندر اپنے فوجی ٹھکانے اور انفراسٹرکچر بنا رکھا تھا۔ تو جنگ کی اس شدت نے اس گہرے ایک سمجھے کہ علاقائی بدلاؤ کو نمایاں کیا ہے کہ اب اس خطے میں دونوں فریقین کے درمیان ایک دوسرے کو روکنے کی طاقت یا ڈیٹرنس کا نظام کس طرح کام کر رہا ہے یا کس طرح کام کر سکے گا، اب اس کی جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ جنگ یقیناً اب ایک وار آف اٹریشن یعنی دونوں طرف تباہی کی جانب بڑھتی ہوئی ایک جنگ نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کے ایک معروف نیوز چینل ہے چینل 12، اس کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ایران اب اسرائیل کو جواب دینے کے لیے کسی ایک پرانے اور روایتی طریقے پر انحصار نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے اب 3 مختلف اسٹریٹجک یعنی حکمت عملی کے اصول قائم کر لیے ہیں جو اسرائیل کے خلاف اس کے رد عمل کا تعین کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت پر کیے جانے والے کسی بھی اسرائیلی حملے کا براہ راست اور اسی شدت کا مساوی جواب دیا جائے گا، اور اس اصول کو ایران نے محض زبانی باتوں کے بجائے عملی اقدامات سے پہلے ہی ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے اس چینل کے مطابق کہ یعنی اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اسرائیل میں اب جنوبی لبنان کے خلاف کوئی بڑا زمینی آپریشن شروع کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، یہ ایران کا خیال ہے بقول اس چینل کے، کیونکہ اس چینل کے بقول اسے معلوم ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں اسے ایران کی طرف سے انتہائی ہولناک اور شدید جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس چینل کے مطابق، یہ جو اسرائیل کا چینل ہے نیوز چینل 12 جو ہے، اس کے مطابق تیسرا اصول سب سے زیادہ الجھا ہوا ہے اور مبہم ہے، جس کے مطابق ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بڑی اور تباہ کن جنگ کو چھیڑے بغیر بھی اسرائیل پر محدود اور نپے تلے حملے کر سکتا ہے، اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ ایران کی یہ سوچ اس کی اپنی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا نتیجہ ہے
یا پھر یہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نرم پالیسی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال یہ نیوز چینل 12 جو کہ اسرائیل کا ایک بڑا مشہور چینل ہے، اس کا یہ اپنا تجزیہ ہے۔ تو ایران کی اس حکمت عملی میں آنے والی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے گزشتہ چند برسوں کے دوران اس کی پالیسی کے ارتقاء پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ سال 2020 سے سال 2024 کے درمیان ایران ایک ہی سنگل اصول کے تحت کام کرتا تھا، جس کے مطابق اس کے مفادات پر آنے والی کسی بھی خطرے کا جواب تو دیا جاتا تھا، لیکن وہ جواب ایرانی سرزمین کی بجائے تقریباً تمام تر اس کے اتحادی گروپوں، یعنی جیسے کہ یمن کے حوثی ہیں یا عراق کے گروہ ہیں یا لبنان کے ہیں، ان کے ذریعے جواب دیا جاتا تھا۔ اس پرانے طریقے سے ایران کو یہ فائدہ ہوتا تھا، وہ اس کارروائی سے صاف منہ کر سکتا تھا اور جنگ کو ایک محدود دائرے میں رکھنے میں مدد ملتی تھی۔ لیکن اس سے ایران کی ساکھ پر بھی سوال اٹھتے تھے، کیونکہ اسرائیل لبنان اور دوسرے علاقوں میں ایران کے جو بھی اتحادیوں کے جو اڈے تھے یا ٹھکانے تھے ان پر حملے کر دیتا تھا اور کرتا رہتا تھا، تو ایران اس کا کوئی براہ راست جواب نہیں دے پاتا تھا۔ لیکن اب 2026 تک آتے آتے وہ پرانا ماڈل چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق اس نئے کثیر الجہتی نظام سے بدل چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں ماضی میں بیروت پر کسی حملے کے جواب میں کی طرف سے چند راکٹ فائر کیے جاتے تھے، وہاں اب اسے براہ راست ایران کی اپنی پوزیشن پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، جس کے جواب میں اب خود ایران کے اندر سے اسرائیل کے اندر تک براہ راست میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے جو کل پرسوں جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ تبدیلی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایران نے اب باضابطہ طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے تمام علاقائی اتحادی الگ الگ گروہ نہیں ہیں، الگ الگ محاذ نہیں ہیں، بلکہ وہ سب مل کر ایک ہی متحدہ دفاعی فرنٹ یعنی مشترکہ محاذ بناتے ہیں۔ اب یہ اسی طرح ماضی کا یہ مفروضہ کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں جو چاہے کر سکتا ہے، اب کے پاس موجود ہزاروں کی تعداد میں گائیڈڈ میزائلز یعنی بالکل صحیح نشانہ لگانے والے میزائل اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے یہ اسرائیل کا جو ایک مفروضہ تھا اب یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، اور اب اسرائیل کے لیے کسی بھی بڑے زمینی حملے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے ایران کے ساتھ ایک مکمل اور براہ راست جنگ چھڑنے کا حقیقی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے اس پورے خطے کی اسٹریٹجی یا پیراڈائم بدل رہا ہے۔ اس پوری حکمت عملی میں سب سے زیادہ متنازع پہلو اور تیسرا اصول یعنی ماضی میں ایران اس وقت تک کسی براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس کے اپنے کمانڈروں یا تنصیبات کو نشانہ نہ بنایا جائے، لیکن اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خطے میں بڑی جنگ کا خطرہ پیدا کیے بغیر بھی اسرائیل پر محدود اور حسابی یعنی کیلکولیٹڈ حملے یا بہت پری میڈیٹیٹڈ حملے کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اس نئی حقیقت کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایران کی بہتر فوجی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، جو اسے حملہ کرنے کے فوراً بعد جنگ کو روکنے کا سگنل دینے کی طاقت فراہم کرتی ہے، جبکہ دوسرے ماہرین اس کا سہرا امریکہ کے دباؤ کے سر باندھتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ جب سے صدر ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے اسرائیل پر مسلسل یہ زور دیا کہ وہ تحمل سے کام لے اور ایران پر براہ راست جوابی حملے کرنے سے گریز کرتے رہے وہ، تاکہ امریکہ اس خطے کی کسی بڑی جنگ میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن اس جنگ ہونے کے بعد یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید اب پیراڈائم بدل چکا ہے، اب امریکہ کھل کر حملے کرے گا۔ لیکن جب سے ایران نے آبِ ہرمز کو بند کیا ہے، اس کے بعد سے اب صدر ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح آبِ ہرمز کو کھولا جائے۔ پہلے انہوں نے فوجی طریقوں سے کھولنے کی کوشش کی، ملٹری آپریشنز کی، ان میں ناکام ہونے کے بعد اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ آبِ ہرمز نہیں کھلتی ہے، نارمل یہاں پہ ٹریفک یا شپنگ کی ٹریفک نہیں ہوتی ہے، تو دنیا بہت ہی خطرناک قسم کے ایک اقتصادی بحران کا شکار ہو جائے گی، جس کی ذمہ داری امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ پر پڑے گی۔ اس لیے اب ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سیز فائر کا معاہدہ اس میں توسیع ہو، لیکن ان جنگوں کے بعد جو کہ اسرائیل کے درمیان اور ایران کے درمیان براہ راست ابھی 2 دن پہلے ہوئی ہیں، اس کے بعد سے لگتا ہے یہ حالات اب ذرا بدل رہے ہیں، اور اب امریکہ کا جب سے ہیلی کاپٹر گرا ہے یعنی کل سے، اس کے بعد سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید دوبارہ اگر امریکی فوج بدلہ لینے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جنگ یقیناً بڑھے گی۔ تو اس وجہ سے ناقدین کا کہنا ہے کہ ایران کو بلا خوف و خطر حملہ کرنے کی یہ جرأت اس کی اپنی طاقت سے زیادہ امریکی حکومت کی کمزور پالیسی کی وجہ سے ملی ہے، جو کہ اب اس وقت امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہو جائے۔
تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ نیا نظام جو ہے یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ جہاں پہلے ایران ہر قیمت پر براہ راست جنگ سے بچنا چاہتا تھا، وہاں اب اس نے واضح ریڈ لائنز کھینچ دی ہیں اور وہ کھل کر کارروائی کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں اب جنگ کے قوانین پہلے سے کہیں زیادہ ناقابل قیاس یا انپریڈکٹیبل ہو چکے ہیں، اور کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں ایک بڑی تباہی کا خطرہ مسلسل برقرار ہے۔ یہ بات میں کافی عرصے سے کہتا چلا رہا ہوں کہ جنگ سے پہلے کا ایران کچھ اور تھا اور جنگ کے بعد کا ایران اب کچھ اور ہو چکا ہے۔ اب سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ایران یہ نہیں محسوس کر رہا کہ اس نے کہاں حملہ کرنا ہے، کہاں نہیں حملہ کرنا ہے، اس نے فوراً جواب دینا ہے، اور یہی اب خطرناک بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگرچہ ایران نے سرکاری طور پر ان تینوں اصولوں کی تصدیق نہیں کی جو کہ نیوز چینل 12 کہہ رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس کے اقدامات اسی نظریے کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نیوز چینل 12 کا تجزیہ کچھ زیادہ بعید از قیاس یا حقیقت سے دور نہیں ہے۔ اس علاقائی تبدیلی نے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہونے والی جو خفیہ امن مذاکرات کو بھی مکمل طور پر روک دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے ان خفیہ مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ اور ایران مئی کے آخر تک ایک عبوری امن معاہدے کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن جنوبی لبنان میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے وہ تمام کوششیں مٹی میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے فروری سے اب تک تہران کے 4 اہم دورے کیے ہیں تاکہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خصوصی پیغام ایران کے سپریم لیڈر یعنی آیت اللہ جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں یا ان کے اہم اہلکار جو ان تک پہنچایا جا سکے، اور اس ڈائیلاگ کو یعنی امن بات چیت کو کسی طرح زندہ رکھا جائے۔ تو اسلام آباد کو لبنان کی صورتحال کے حوالے سے وائٹ ہاؤس یعنی امریکی جو صدر کا جو دفتر ہے وہاں سے جو بھی اشارے ملے ہیں، اور ثالثوں کو اب بھی جو امید ہے چند دنوں میں ان فوجی حملوں کو روکنے میں کوئی بڑی کامیابی مل جائے گی، یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ تھم جائے۔ تاہم سفارتی تعطل کی یعنی سٹینڈ آف کی اصل وجہ دونوں فریقین کے متضاد ترجیحات ہیں، کیونکہ تہران نے صاف کہہ دیا کہ اگر بیروت اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے تو وہ مذاکرات کی میز پر مستقل طور پر وہاں سے چلا جائے گا، چھوڑ دے گا یہ مذاکرات۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ہونے والے شدید میزائل حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا ہے کہ اس کی طرف سے جنگ بندی کا احترام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اسرائیل اس کے اتحادیوں پر حملے بند کرے گا۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ یہ ضد کر رہی ہے کہ ایران اپنے یورینیم کے تمام جو سٹاکس ہیں 60% انرچ یورینیم جو وہ امریکہ کے حوالے کر دے، اور ساتھ ہی امریکہ نے اپنی جو نیول بلاکیڈ ہے وہ بھی برقرار رکھی ہوئی ہے۔ تو اس بحران کو مزید سنگین بناتے ہوئے اسرائیل نے پیر کی رات غزہ کی پٹی میں امداد لے جانے والے تمام راستے بند کر دیے ہیں اور لبنان پر بھی حملے کیے، جس کا مقصد گزشتہ دنوں ہونے والے ایرانی میزائل کے جو حملوں کا بدلہ جو ہے وہ غزہ کے معصوم شہریوں سے اور سور کے معصوم شہریوں سے لیا جا رہا ہے۔ ان تمام سخت فوجی دھمکیوں کے باوجود دنیا کی مارکیٹوں نے اس صورتحال پر کسی بڑے خوف کا اظہار نہیں کیا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جو بھی شپس ہیں ان کی تعداد میں بلکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران معمولی سی بہتری دیکھی گئی ہے۔ تو منگل کے روز اٹلانٹک کونسل کی ایک کانفرنس جو کہ واشنگٹن میں بین الاقوامی امور کا ایک بڑا تھنک ٹینک ہے، اس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر توانائی کرس رائٹ نے تصدیق کی کہ اس راستے سے تیل کی جو ایکسپورٹ ہے یا نقل و حمل جو ہے اس میں کچھ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے یہ انتباہ بھی کیا کہ خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے کے بعد بھی توانائی کا عالمی جو سپلائی کا جو بحران ہے وہ پرانی حالت پر بہتر ہو کر واپس نہیں آئے گا، اس لیے کئی مہینوں کی مستقل محنت درکار ہوگی اس کو معمول پر لانے کے لیے۔ تو بہرحال موجودہ بحران کا سب سے بڑا تضاد اس کے جو اہم رہنما ہیں ان کے بیانات میں چھپا ہوا ہے۔ ایک طرف جہاں صدر ٹرمپ ایک بڑی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا کریڈٹ لینے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، وہیں دوسری طرف ان کی سخت دھمکیاں ایک بڑی جنگ کے خوف کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی رہتی ہیں، اور کبھی وہ ایک بات کرتے کبھی وہ دوسری بات کرتے، تو ہر چیز انپریڈکٹیبل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب جب کہ سور کی قدیم بندرگاہ سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں اور عمان کے سمندر میں امریکی نیول فلیٹ اپنی اگلی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں، تو سفارتکاری کا وقت تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔
اور مشرق وسطیٰ کی یہ نازک جنگ بندی اب حقیقی معنوں میں دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارا یہ تجزیہ سننے کا شکریہ۔ اگر آپ اپنے کامنٹ دیں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔